کلاسز ہوئی تھیں تو اس میں مولانا علی رضا رضوی صاحب تشریف لائے تھے. تو آپ کی کلاس لینے کے بعد وہ نیچے ہم لوگوں کو شرف حاصل ہوا کہ ان کے ساتھ کچھ دیر بیٹھے, تو انہوں نے آیت اللہ لنگرودی کا ایک واقعہ سنایا. کہا کہ آیت اللہ لنگرودی خود ان کے پاس انگلینڈ میں ان کے گھر رہنے کے لیے آئے تھے. کہہ رہے تھے کہ اتنے زیادہ پرہیزگار اور اتنے زیادہ تقوی کے اندر رچے بسے تھے کہ ان کی چشمے برزخی کھل چکی تھی. اچھا, کس وجہ سے وہاں تشریف لائے؟ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے انگلینڈ کے اندر ایک غیر شیعہ مسلمان کے گھر میں جنات آ گئے, اور واقعی ان لوگوں نے بہت زیادہ اس شخص کو, اس گھرانے کو پریشان کرنا شروع کر دیا. یعنی ایک تو ہوتا ہے وہم وغیرہ, ایک ہوتا ہے سچ مچ کے جنات. بڑے وہ لوگ پریشان ہوئے کہ کسی نے کہا کہ آیت اللہ لنگرودی کے پاس اگر تم لوگ ایران جاؤ اور کسی طریقے سے ان سے ایک تعویذ لے لو, ان کے پاس بہت زبردست تعویذ ہے جنات کو بھگانے کے لیے. انہوں نے بہرحال ایک آدمی کو, اس غیر شیعہ فیملی نے اپنے تعلقات کہیں سے نکالے کہ ایران میں آیت اللہ لنگرودی سے کانٹیکٹ کیا. آیت اللہ لنگرودی نے کہا کہ یہ تعویذ لو اور اس کو اس گھر کے اندر لے جا کر رکھ دو. بس اس دن اس گھر کے اندر کوئی گھر والا موجود نہ رہے, ایک رات کے لیے گھر ایسی چھوڑ دو. تو کہہ رہے ہیں کہ آیت اللہ لنگرودی نے وہ تعویذ دیا, انہوں نے لے جا کے گھر میں رکھا, سارے گھر والے گھر سے باہر چلے گئے. اگلے دن آئے تو واقعی جنات سے گھر بالکل خالی ہو چکا تھا, اور اس کے بعد سے کسی نے ان کو کوئی تنگ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہر صورت میں ہم آیت اللہ لنگرودی کو جو انگلینڈ بلائیں گے. انہوں نے بہت مشکل سے ہمیں نجات دی ہے, بڑی مشکل سے ان سے کانٹیکٹ کیا گیا اور ان کو اس بات پہ راضی کیا گیا, اور علاج کے بہانے اور بہت ساری پریشرز ڈال کے ان کو بہرحال انگلینڈ بلوا لیا, اور مولانا علی رضا رضوی صاحب کے گھر میں وہ آ کر رہے. اچھا, اب کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کا گھر اوپر کے فلورز پہ تھا, سیڑھیاں چڑھتے ہوئے آیت اللہ لنگرودی اوپر جا رہے تھے. بہت بزرگ ہیں, سیدھی کسی جگہ لڑکھڑائے لیکن انہوں نے دیوار کو ہاتھ نہیں لگایا. تو مولانا فرما رہے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آغا آپ دیوار کا سہارا لے لیں. کہا کہ نہیں, دیوار نجس ہے, میں اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو کہہ رہے ہیں ہم نے ان سے کہا, بہت سارے فقہی قوانین بتائے کہ نہیں, یہ حالت شک میں ہے اور ہم کو تو پتہ بھی نہیں کہ اس کا اوریجن کیا ہے اور وغیرہ وغیرہ, اس لحاظ سے دیوار پاک ہے. کہا تمہارے لیے پاک ہے, میرے لیے نجس ہے. وہی انہوں نے کہا کہ چشمے برزخی کھل چکی تھی, ہر چیز کو اپنی اس سے دیکھ لیتے تھے, اپنی اس آنکھ سے. کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد بہت سارے رشتہ دار وغیرہ ملنے کے لیے آئے, سب سے مصافحہ کر رہے تھے. اچانک سے ایک بچہ آگے بڑھا اور کہا اس بچے کو مجھ سے دور کر دو. کہا کہ کیوں آگا؟ کہا اس وجہ سے کہ یہ نجس ہے, اس نے نجاست باتھ روم جانے کے بعد صحیح سے اپنے ہاتھ کو پاک نہیں کیا. اچھا, بہرحال بڑے لوگ حیران ہوئے کہ وہی چشمے برزخی, آپ آنکھوں سے اپنی بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. پھر کہا کہ آغا وہ اگلے دن وہ شخص پہنچ گیا جس نے بلوایا تھا, اور کہا کہ کھانے کی دعوت ہے, آغا کو ساتھ لے کر چلنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو, میں کھانے کی دعوت پہ نہیں جا سکتا. اگر کسی شخص جس کے پاس ولایت علی نہیں ہے, میں اس کے ہاتھ کا کھانا کھا لوں تو میری روحانیت کم ہو جائے گی, میں اس کے گھر کھانا بھی نہیں کھا سکتا. بڑے پریشان ہوئے, کہا آغا خدا کے لیے کچھ کریں, مہمان ظاہر اسی نے بلوایا ہے اپنے گھر, ایک وقت کا کھانا ہی چل کر کھا لیں. تیار نہیں ہو, کہا اچھا اس کو بلاؤ. بلانے کے بعد جب وہ شخص آیا تو آغا لنگرودی نے کہا کہ دیکھو, کیا تم کبھی تصور کر سکتے ہو کہ میں اللہ کے خلاف کوئی بات کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں. کہا کہ کیا تم کبھی تصور کر سکتے ہو کہ میں رسول اللہ یا کتاب خدا قرآن کے خلاف کوئی بات کر سکتا ہوں؟ کہا نہیں. تو کہا بس, یعنی جو اپنے الفاظ میں اس کو کہوں, ان کے تو الفاظ کچھ اور تھے, کہ تو پھر اپنے دل سے جو علی کے غیر ہیں ان کی محبت کو نکالو اور علی کی ولایت کو قبول کرو, تب میں تمہارے گھر کا کھانا جا کر کھا سکتا ہوں. اچھا, اب یہ ترجمہ کر رہے تھے مولانا, اب کہہ رہے ہیں میں سب کے سامنے یہ ترجمہ کیسے کروں؟ انہوں نے تو اور زیادہ واضح الفاظ میں بات کہی تھی. تو بڑے پریشان ہوئے, انہوں نے ترجمہ کو تبدیل کر کے کچھ کہا کہ آپ مذہب کی تحقیق کریں وغیرہ وغیرہ. تو آیت اللہ لنگرودی نے فوراً کہا نہیں, یہ میرے الفاظ نہیں جو تم نے ترجمہ کیے, جو میں نے کہا ہے نہیں وہی ترجمہ کرو. یہاں تک کہ مولانا نے پھر ترجمہ اس طرح کا نہیں کیا, تو خود انہوں نے بالآخر کہا ٹوٹی پوٹی جس طرح کی بھی اردو میں, کہ علی کا غیر نہیں, علی کی محبت کو قبول کرنا ہوگا.
اس نے جو بھی جس نے بلوایا تھا کہا اچھا میں اس کو قبول کرتا ہوں، خواہ زبانی طور پر ہی کہا، بہرحال کہا اب تو کچھ کھا لیں، بہت مشکل ایک لقمہ کھایا۔ تو اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک لقمہ صرف کھانے کے لیے انہوں نے کہا کہ نہیں، میری جو وہ ہے میرے اندر سے روحانیت وہ کم ہو جائے گی، تو اس طرح سے انہوں نے امر بالمعروف بھی کیا۔ تو دیکھیے چشم برزخی، یعنی جب بھی انسان گناہوں سے اپنا پیچھا چھڑاتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ کرامت حاصل ہو جاتی، لیکن ہر شخص کے لیے نہیں ہے۔ مثلا خود ان سے پوچھا کہ آغا آپ ہمیں بھی بتا دیں کہ چشم برزخی ہم کس طرح سے ہم چیزوں کی حقیقت ہمارے سامنے آ جائے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ جیسے کہتے تھے کہ روڈ کے کنارے پر بھی کئی پانی پڑا ہوتا تھا تو آغا جو ہے وہ احتیاط کرتے تھے کہ پانی نجیس ہے، اس میں فلاں فلاں مثلا کافر جسم سے ٹچ ہوتا ہوا گیا ہے اور یہ قلیل پانی ہے، بارش جس وقت ہو رہی ہوتی ہے اس وقت تو پانی کا حکم الگ ہے، لیکن جب پانی کسی جگہ قلیل طور پہ موجود ہوتا ہے اور کوئی ایسا کافر غیر کتابی اس میں سے ہوتا ہوا چلا جائے اور اس کا جسم اس سے ٹچ ہو جائے تو پانی نجس ہو جائے گا۔ دوسروں کے لیے حالت شک میں پانی پاک ہے، لیکن کہا کہ یہ کیونکہ چشمے برزخی رکھتے تھے، پانی کی ماہیت دیکھ کر اندازہ لگا لیتے تھے کہ یہ پانی نجس ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے کہا سوچا کہ یہ آغا تو یہاں پر رہ ہی نہیں سکیں گے، تو ان کے لیے ایران واپس ہی جانا جو ہے وہ زیادہ بہتر۔ اچھا یہ بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ واقعی اگر کسی شخص کے پاس اس انداز، مثلا ہر شخص اس کا دل یہ چاہے گا کہ وہ چشمہ برزخی اس کے پاس بھی آ جائے۔ اکثر طالبات بھی یہاں پر پوچھتی رہتی ہیں اور کچھ ادھر ادھر عرفانیات کی کتابیں پڑھ کے ان کو بھی ایک شوق چراتا ہے دل کے اندر کہ ہم بھی جو ہے اس مقام تک پہنچے۔ تو بغیر کسی گناہوں کے مکمل طور پر ترک کیے اور ریاضتیں کیے مقام تو حاصل نہیں ہو سکتا، لیکن ہر شخص کے بس کی بات بھی نہیں۔ مثلا دیکھیے اگر آپ کو چیزیں نظر آنے لگے جیسی وہ ہیں، مثلا چشم برزخی اگر کسی کی پیدا ہو جائے اور تو وہ مثلا ہاتھ ہی کے اوپر اگر آپ کو کتنے جراثیم آپ کے ہاتھ کے اوپر ہیں، اگر آپ کو آپ کی چشمہ برزخی پیدا ہو جائے آپ دیکھیں گے اتنے جراثیم، آپ اپنے ہاتھوں سے وحشت ہونے لگے گی۔ کسی بچے کو انسان پیار نہیں کر سکتا، اس کو اتنے جراثیم اس کو چلتے ہوئے اس کے اوپر نظر آئیں گے۔ وہ کیڑے اس انداز کے ہوں کیسے انسان، یعنی اگر اس کو باقاعدہ کسی کے پاس الیکٹران مائکروسکوپ اور ان جراثیم کو بڑا کر کے دیکھے جو اس کے ہاتھوں کے اوپر ہیں، جب ہی ہاتھوں کو بار بار وہ جو ہے وہ دھونے کا آج کل ڈاکٹر حضرات جو ہے وہ آرڈر کرنے لگے ہیں، اسی وجہ سے کہ ہاتھوں پہ وہ جراثیم یعنی کیڑے آپ کو چلتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کے لیے زندگی کتنی اجیرن ہو جائے گی۔ پانی آپ ہر جگہ بڑے آرام کے ساتھ پی لیتی ہیں، آپ کو اگر پتہ چل جائے اس کے اندر اس قسم کے جراثیم تیرتے ہوئے نظر آ جائیں، یہاں پر زیادہ تر جو اس قسم کے جو منرل واٹر وغیرہ بھی ملتے ہیں ان کے بھی لیب ٹیسٹ ہوتے ہیں تو اس کے اندر جرمز وغیرہ پائے جاتے ہیں، تو اگر آپ کی آنکھ پیدا ہو جائے آپ پانی پینا بند کر دیں گے، آپ کے لیے زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ اور خالی یہ نہیں، لوگوں کے عیوب نگاہوں کے سامنے آنے لگیں گے۔ مثلا ہر شخص کے اخلاقی برائی کے لحاظ سے اس کی ایک برزخی شکل، کوئی سور کی شکل کا ہے، کوئی کتے کی شکل کا ہے، کوئی کسی طرح کی شکل کا ہے، قیامت میں سارے برزخی شکلیں آئیں گی لوگوں کے سامنے۔ لوگ دیکھ کے اب مثلا کسی گھر میں اس انداز کے افراد جن کے اندر برائیاں موجود ہیں، ساتھ رہنے بتائیے اس طرح کی شکلوں کے افراد کے ساتھ کوئی رہ سکے گا؟ اگر آپ کے آنکھوں کے سامنے ہی نظر آنے لگے گناہوں کے باعث اس طرح کی برزخی شکلیں ہم خود ہماری ہوں گی۔ مثلا کوئی شخص کوئی گھر میں موجود ہے اور اس کی جو ہے وہ صفات جو کتے کے اندر پائی جاتی ہیں وہ اس کی برزخی شکل کتے کی انداز کی ہے، مثلا اس کے ساتھ کوئی انسان کیسے رہ سکے گا؟ گھر میں بہت ساری عورتیں ہیں مثلا بد اخلاق ہیں، زبان چلانے والی ہیں، مثلا ان کی اسی انداز کی شکل ہے، اگر چشمہ برزخی پیدا ہو جائے تو انسان اپنی زندگی بھی نہیں گزار سکتا ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ تو اس لحاظ سے گناہوں کا ترک بے انتہا ضروری ہے، اور گناہوں کے ترک جب ہونے لگتا ہے تو انسان کے بعد بہت ساری چیزیں منکشف ہوتی چلی جاتی، لیکن ہر شخص کے بس کی بات نہیں کہ وہ لوگوں کی اصل شکلوں کو دیکھ سکے۔ میں نے صرف اس لحاظ سے مثال ان کی دی کہ وہ اتنے تقوی و پرہیزگاری کے مقام تک پہنچے اور اس کے بعد کچھ کرامات کا صدور ان سے ممکن ہونے لگا، انہیں بہت ساری چیزیں نظر آنے لگیں، لیکن ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے یہ کہ اس انداز سے وہ کر سکے۔ تو گناہوں کا ترک طالب علم کے لحاظ سے اس حد تک ضروری ہے کہ خود امام خمینی جو تھے، ان کے امام خمینی کے بھی استاد تھے آیت اللہ شاہ آبادی۔ امام خمینی فرماتے تھے کہ ہمارے استاد ہی فرماتے تھے کہ جب تک جوانی کا طاقت اور نشاط موجود ہے اخلاقی برائیوں کے خلاف خوب جہاد کرو،
وہ کہتے تھے کہ جتنی تمہاری عمر بڑھتی چلی جائے گی، لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑھاپے میں جا کر توبہ کر لیں گے، بڑھاپے میں جا کر ان اخلاقی برائیوں سے پیچھا چھڑا لیں گے، وہ کہتے ہیں جتنی ایک جوان کے پاس ان برائیوں سے پیچھا چھڑانے کی طاقت موجود ہوتی اتنی ایک بوڑھے کو نہیں ہوتی۔ اول تو بڑھاپے کی حد تک پہنچنا ہی بہت مشکل کام ہوتا ہے، آج کل کے جو دور چل رہا ہے اس میں تو اس سے کہیں پہلے انسان کو جانا ہوتا ہے، جبھی بوڑھوں کی تعداد بہت کم آپ کو گھروں کے اندر نظر آئے گی، تو اس سے پہلے ہی لوگ مر چکے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال وہ کہتے تھے کہ جوانی کا جو یہ دور ہے اس میں آپ کے پاس زیادہ طاقت ہے گناہوں سے بچنے کی، تو جتنے بھی طالب علم یہاں پر موجود ہیں، سینئر اور جونیئر، وہ سب کی سب یہ سوچیں کہ یہ سب سے اہم ترین ان کے پاس ان کی ایک ذمہ داری ہے، اس کے بغیر نہ علم حاصل ہو سکتا ہے، نہ علم میں کوئی نورانیت آ سکتی۔